नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में अपनी रहमतों के साए में खैर व आफियत से रखे, आमीन। कल हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 174 पढ़ी थी। आज इंशाअल्लाह ताला हम आयत 175 और इसकी तफसीर देखेंगे। तो अपना सबक शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन इलाही आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा आयत है हमारी 175, पारा है हमारा दूसरा। उलाइकल लज़ीना इश्तराबुज़्ज़लालता बिलहुदा वल अज़ाबा बिलमग़फ़िरा फ़मा अस्बरहुम अलन्नार। ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत छोड़कर गुमराही और बख्शिश छोड़कर अजाब ख़रीदा। ये आतिश जहन्नुम की कैसी बर्दाश्त करने वाले हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। कल हमने जो आयत पढ़ी थी उसमें हमने यही पढ़ा था कि अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि पिछली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो लोग अल्लाह की किताब से उनकी आयतों और हदायतों को जो उसने नाजिल फरमाई है छुपाते हैं, उनके बदले थोड़ी सी कीमत यानी दुनियावी मनफ़त हासिल करते हैं, वो अपने पेटों में आग भर रहे हैं। ऐसे लोगों से अल्लाह क़यामत के दिन ना कलाम करेगा, ना इनको गुनाहों से पाक करेगा और उनके लिए दुख देने वाला अज़ाब है। इन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही ख़रीदी और बख्शिश छोड़कर अज़ाब जहन्नुम ख़रीदा। तो ये जहन्नुम पर कैसी यानी जहन्नुम की आग पर कैसी बर्दाश्त रखने वाले हैं या करने वाले हैं। यानी पहली आयत में तो अल्लाह ताला ने इनके करतूत बताए और दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने इनकी सज़ा भी बता दी कि जहन्नुम की आग पर कैसी बर्दाश्त करने वाले हैं। तो क्या पता चला कि वो लोग जिन्होंने दुनिया में हक बात को छुपाया, दुनिया में हराम के मज़े लेने के लिए चंद दिनों की चस्कों की वजह से अपने अमल को बदला, ये कैसे हुए? हिदायत देकर गुमराही ख़रीद ली लोगों ने। अब ज़रा सा सोचिए, आपके पास पैसे होते हैं, ठीक है, आप वो पैसे देते हैं, सब्ज़ी ख़रीद लेते हैं, कहीं ज़रूरत पड़ती है तो पैसे देकर आप ऐसा समझ लें बस की टिकट ख़रीद लेते हैं। ऐसा ही कर रहे हैं ना आप दुनिया में। पैसा इज़ अकोमोडेटी। तो अब वो पैसा जो है बैंक कार्ड है, चेक बुक है, किसी भी फॉर्म में आप सारा दिन रुपए नोट देकर कुछ ना कुछ ख़रीद रहे होते हैं। तो अब ज़रा सोचिए कि हम पैसा खर्च कब करते हैं? जब हमें यकीन होता है कि जो चीज़ हम पैसे देकर ख़रीद रहे हैं वो हमारे लिए पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर पैसे देकर पानी की बोतल ना ली तो हलक छिल जाएगा। टिकट ख़रीदी नहीं तो फिर मैं अपने घर कैसे पहुंचूंगी या अपनी मतलूब जगह पर कैसे पहुंचूंगी, ठीक है। बहरहाल हम पैसा कब लगाते हैं? जब हमें यकीन होता है कि इस पैसे से जो चीज़ आ रही है वो हमारे नज़दीक पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है या पैसे से ज़्यादा कीमती है। अब इस आयत को देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं इश्तराउज़्ज़लालत बिलहुदा। अब यहाँ नोट के बदले में क्या बेचा जा रहा है? हिदायत बेची जा रही है। और सब्ज़ी, बस, टिकट और जो कुछ भी मैंने मिसालें दी हैं उसके बदले में गुमराही ख़रीदी जा रही है, ठीक है। ये हैं वो बदबख्त लोग जो हिदायत को सबसे पहले बेचते हैं। देखिए, किसी के पास पैसे ना हो तो क्या बेचा जाता है? घर की चीज़ें। उसमें भी सबसे पहले क्या चीज़ बेची जाएगी? ऐसी बात है, सबसे ज़्यादा बेकार तरीन चीज़ें जिनकी कतन ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है ना, जिनके बगैर गुजारा हो सकता है हमें हमारा। या कोई पहले ही दिन ऐसा हो सकता है कि कोई अपनी गाड़ी या सेल फ़ोन या इस तरह की चीज़ बेच दे जो उसको रोज़ाना ज़रूरत है, हर वक्त ज़रूरत है जिस चीज़ की, ठीक है। वो तो आखिर तक ही बचाएगा ना कि दिस इज़ माई नीड। तो जिस तरह सबसे पहले बेकार चीज़ें बिकती हैं ना, ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ हिदायत लगती है उनकी, ठीक है। वो अपनी हिदायत बेचकर दुनियावी मनफत हासिल करते हैं। देखें, ये इतना कड़वा सच है ना कि करेले भी इससे मीठे होंगे। आज हम मुसलमान यही करते हैं। हिदायत हमारे लिए फालतू पुर्ज़ है। हिदायत क्या है? तो सोचें आप, वही चीज़ है ना जिससे हमें हिदायत मिलनी है और वो चीज़ जिसने हमें ज़िंदगी गुजारने का रास्ता दिखाना है। ये आप और मैं अपने ऊपर ले लेते हैं, सबको छोड़ें आप, ठीक है। हम तकरीबन 10 मिनट कुरान की एक आयत पढ़ते हैं, उसकी तफसीर सुनते हैं। आप में से जितने लोग इसको सुन रहे हैं और जितने लोग नहीं सुन रहे, ठीक है, वो भी अपने ऊपर लेके देख लें
جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے یہ سننا جو ہے، یہ ہدایت جو آپ کو اس کلاس سے کیا مل رہی ہے، ہدایت مل رہی ہے، علم مل رہا ہے نا، ٹھیک ہے. آپ کو ترجمہ سمجھ آ رہا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو یہ 10 منٹ یہ باتیں سن رہے ہیں یا یہ کلاس لے رہے ہیں، تو آپ کے نزدیک یہ 10 منٹ جو ہیں اپنی باقی مصروفیت سے زیادہ اہم ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو لوگ نہیں سن پا رہے ان کو یہ چیز جو ہے یہ اپنی مصروفیت کے آگے بیکار لگتی ہے، ٹھیک ہے نا. ایسا ہی ہے نا کہ وہ اپنی مصروفیت کو اس کلاس سے، اس 10 منٹ سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں اس 10 منٹ میں کوئی اور کام کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. تو لیکن کیا آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کو ہدایت مل رہی ہے؟ ایک بات اور ہے آپ کے لیے سوچنے کی. مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے، کیونکہ آپ اپنا یہاں پہ وقت دے رہے ہیں، ڈیلی 10 منٹ لگا رہے ہیں یا 15 منٹ لگا رہے ہیں، آپ اللہ کی کلام سن رہے ہیں. آپ کے لیے اس وقت سب سے زیادہ قیمتی، اپنے وقت سے زیادہ قیمتی، اپنی ضروریت سے زیادہ قیمتی، اپنی مصروفیت سے زیادہ قیمتی یہ ہدایت ہے، اللہ کی کلام سننا ہے، ٹھیک ہے. اور مجھے اس دن پتہ چل گیا تھا کہ آپ کو ہدایت کی ضرورت ہے جب آپ نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے نا. آپ کو اس ہدایت کو سننا ہے کیونکہ آپ نے خود کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم. تو اب ذرا سوچئے، اس 10-15 منٹ کی کلاس میں اپنا وقت دیتی ہوں، اپنی ایفرٹس بھی لگاتی ہوں، ٹھیک ہے. اب میرے لیے ہدایت قیمتی ہوئی میری ایفرٹ سے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ میں اگر یہاں پہ 10 منٹ لگا رہی ہوں تو ظاہر سی بات ہے میں اس کی تیاری بھی کرتی ہوں، یا میں اپنا کچھ وقت ویسے بھی دیتی ہوں، تو میرے لیے یہ کام جو ہے اپنی باقی مصروفیت سے زیادہ اہم ہے. اب مجھے ایک شخص کہتا ہے کہ آپ یہاں پہ 10 منٹ نہ لگائیں، یا آپ یہاں پہ یہ جو کلاس ہے یہ نہ لیں، ٹھیک ہے. تو میں کب تک آپ کو پڑھاؤں گی؟ جب تک میں آپ کو پڑھاؤں گی جب تک میرے لیے اس سے زیادہ قیمتی چیز میرے پاس نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا، اگر میرے پاس اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز آئے گی تو میں نہیں پڑھاؤں گی، کیونکہ مجھے وہ چیز زیادہ پیاری ہوگی یہ ان 10 منٹوں سے یا 15 منٹوں سے زیادہ، ٹھیک ہے. بس اسی پر لگا کر ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے دامن میں جھانکے. دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے کہ کبھی وہ آزمائش کا وقت ہم پر آئے کہ ہمیں ہدایت کے سکے اصلی نوٹ چھوڑ کر گمراہیوں کو خریدنا پڑے، یا ہم گمراہیوں کو اپنی ہدایت پر برتری اور فوقیت دے کر گمراہیاں خرید لیں. ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہر بری عادت جب اچھی لگنے لگتی ہے نا، بری مجلسوں میں دل لگنے لگتا ہے، برے لٹریچر کو دماغ قبول کرنے لگتا ہے، آخر ایک وقت ایسا آتا ہے جب جہنم، جنت، ایمان کی باتیں، حتیٰ کہ پھر اللہ اور رسول تک ایک مفروضہ لگتا ہے. اٹس جسٹ لائک اے امیجنری تھنگ. یہ مسلم کیا بیکار باتیں کرتے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ جب برائی نیکی کے مقابلے میں ترجیح لگنے لگتی ہے، اور اگر کوئی مغفرت اور بخشش کی باتیں کرے اور انسان بھڑک اٹھے اور اس طرح باتیں کرے کہ تمہاری جنت، مجھے تمہاری جنت سے زیادہ جہنم اچھی لگتی ہے، تو یہ بگاڑ جب ہوتے ہوتے اپنی آخری شکل میں چلا جاتا ہے نا، اس کا ادھر جواب ہے کیا؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ. میرا خیال ہے کہ آپ کو میری اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. ایسے لوگ خود پک اینڈ چوز کرتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بڑے سے اسٹور پر آپ چلے جائیں یا مال میں چلے جائیں، وہاں ایک جگہ پر ہدایت پڑی ہوئی ہے اور اس کے مقابلے میں ایک جگہ پہ ضلالہ پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، گمراہی. ذرا سا گھوم پھر کر جاتے ہیں تو ایک طرف عذاب پڑا ہوا ہے اور دوسری طرف مغفرت پڑی ہوئی ہے. یہ لوگ اپنی کارٹ میں کیا ڈالتے ہیں؟ اشتراء الضلالۃ، ٹھیک ہے. وہ ہدایت اور ضلالہ میں سے ضلالہ کو پکڑیں گے اور دوسری طرف عذاب اور مغفرت میں سے عذاب کو پکڑیں گے. ان کی چوائس بگڑ جاتی ہے. یہ ہے وہ دماغ زدہ شخصیات جب جن کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مزید آگے فرما رہے ہیں کہ فما اصبرہم علی النار. اب یہاں اظہار تعجب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ان کی دیدہ دلیری دیکھیں کہ کتنی اکڑ کے ساتھ یہ ہدایت کے بدلے گمراہی، ضلالت اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو شرم نہیں آ رہی پیسوں کی خاطر، گھروں کی خاطر، رشتوں کی خاطر، اپنی ذاتی مفاد کی خاطر، کسی بھی دنیاوی فائدے کی خاطر جو آپ اپنے مشاہدے میں ارد گرد دیکھ رہے ہیں، کہاں کہاں یہ سودے بازی ہو رہی ہے. اصل میں بعض لوگوں کو ہدایت فضول لگتی ہے، یہ بات میں نے پہلے بھی آپ سے کہی تھی، اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں سمجھ آ رہی ہے تو ان کو کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ آپ کے ہاتھ میں یہ قرآن ہے جس سے ہدایت ملنی ہے آپ کو. اور آپ بھی اگر اس کتاب کو چھوڑیں گے نا، صرف ایک ہفتے کے لیے چلیں چھوڑ کر دیکھیں آپ، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟
مزے کی بات ہے آپ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں نا تو روزانہ سمجھ بھی رہے ہیں، یہ آپ اس سے آپ کو ہدایت بھی مل رہی ہے اور آپ کو یہ اچھا بھی لگ رہا ہے، لیکن جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو آپ کیا کہیں گے، میں تو کتنی ٹو مچ ہو گئی تھی، میں تو ایکسٹریم پہ چلی گئی تھی، اب میں نے پڑھنا چھوڑا ہے نا تو میں فارغ ہو گئی ہوں، مجھے تو دین اور دنیا میں بیلنس کرنا آ گیا۔ پھر زبان بھی بندے کی اتنی چلتی ہے کہ مغفرت، بخشش، یہ سب دقیانوسی باتیں لگتی ہیں۔ لو اگر اللہ نے عمل ہی دیکھنے ہیں تو سب کے، تو پھر کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا جی۔ یہ تو اللہ کے نبی بھی نے بھی کہا تھا کہ میرے بھی اعمال جو ہیں وہ مجھے جنت میں نہیں لے جائیں گے اللہ کی رحمت ہو۔ پھر بندہ ایسی باتیں کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لے، آمین، اور اس قرآن سے جو کہ اصل ہدایت کا منبع ہے جوڑے رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ امید ہے مجھے کہ آپ لوگوں کو اس کلاس میں مزہ بھی آ رہا ہوگا، آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو میری بات کی سمجھ آتی ہے، آپ کو یہاں پہ پڑھنا اچھا لگ رہا ہے اور اب آپ کا یہاں پہ دل بھی لگ چکا ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین جزائے خیر جو ہے وہ عطا کرے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے آپ کی زندگی کے تمام مسائل، تمام مشکلات حل کر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں میں اور برکتوں سے مالا مال کر دے۔ آپ کا قرآن سننے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔